رات کا سناٹا تھا۔ مصر کے قید خانے کے بھاری دروازے آہستہ آہستہ بند ہو رہے تھے۔ لوہے کی سلاخیں، نم دیواریں اور اندھیرے میں گم ایک خاموش دنیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں عام طور پر مجرم لائے جاتے تھے، مگر آج اس زندان میں ایک ایسا شخص داخل ہوا تھا جو بے گناہ تھا۔ وہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ کے بجائے قید کو اختیار کیا تھا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اے میرے رب، جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے اس سے قید میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اب اللہ کی حکمت سے وہ اسی قید خانے میں موجود تھے، مگر یہ قید صرف ایک آزمائش تھی۔ زندان کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ یہاں نہ آزادی ہوتی ہے، نہ روشنی، نہ سکون، صرف خاموشی، تنہائی اور انتظار۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں مایوسی نہیں تھی، کیونکہ ان کا دل اللہ کے ذکر سے زندہ تھا۔ قید خانے کے دوسرے قیدی حیران تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا کردار باقی سب سے مختلف ہے۔ وہ نرم لہجے میں بات کرتے، لوگوں کی مدد کرتے اور ہمیشہ سچ بولتے۔ آہستہ آہستہ قیدیوں کے دلوں میں ان کے لیے احترام پیدا ہونے لگا۔ ایک دن زندان میں دو نئے قیدی آئے۔ ان دونوں نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں، برائے کرم ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام صرف خواب کی تعبیر بتانے والے نہیں تھے، وہ اللہ کے پیغام کے داعی بھی تھے۔ انہوں نے فوراً خواب کی تعبیر نہیں بتائی، بلکہ پہلے انہیں اللہ کی طرف بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا مختلف معبود بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ یہ قید خانہ تھا، مگر یوسف علیہ السلام کے لیے یہ بھی دعوت حق کا میدان بن گیا تھا۔ انہوں نے قیدیوں کو بتایا کہ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر حضرت یوسف نے دونوں قیدیوں کے خواب کی تعبیر بیان کی۔ انہوں نے کہا، تم میں سے ایک اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا۔ یہ وہ علم تھا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے کہا جو آزاد ہونے والا تھا، جب تم اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر بھی کرنا۔ شاید اسی طرح ان کی بے گناہی ظاہر ہو جاتی۔ مگر قرآن بتاتا ہے کہ جب وہ قیدی آزاد ہوا تو وہ یوسف علیہ السلام کو یاد نہ رکھ سکا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک مزید قید میں رہے۔ یہ وہ لمحے تھے جہاں عام انسان مایوس ہو جاتا ہے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا۔ انہوں نے شکایت نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی ہر آزمائش کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے۔ زندان کی خاموش راتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کو یاد کرتے، نماز پڑھتے، دعا کرتے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے۔ ان کے لیے زندان بھی اللہ کی قربت کا مقام بن گیا تھا، مگر اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ یہی زندان جلد ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بننے والا تھا، کیونکہ ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر پورے مصر میں کوئی نہ بتا سکا۔ تب کسی کو یاد آیا کہ زندان میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی سچی تعبیر بتاتا ہے۔ وہ شخص تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زندان کی تاریخی ختم ہونے والی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ایک نئے باب میں داخل ہونے والی تھی۔ ایک ایسا باب
جو انہیں قید سے نکال کر مصر کی حکومت تک لے جانے والا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ تنہائی، مشکلات اور آزمائشیں اصل میں اللہ کے منصوبے کا حصہ ہوتی ہیں۔ اگر انسان صبر اور ایمان کے ساتھ ان کا سامنا کرے تو اللہ اسے وہاں سے بلند کر دیتا ہے جہاں تک وہ خود کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔